آپ مصلی پہ خون کے ساتھ لت پت ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ مصلی پہ ہیں، لیکن یاد رکھیے آگے اپنے بیٹے کو نماز پڑھانے کے لیے اسی حالت میں کھڑا کیا۔ بیٹے کا بھی حوصلہ دیکھو، باپ کی بھی شان دیکھو۔ باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن خون میں لت پت ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا رہا ہے۔ امام حسن کو حکم دیا کہ بیٹے میری جگہ پہ نماز پڑھاؤ۔ بیٹے کی بھی شان دیکھو۔ آج لوگوں پر تھوڑا سا مشکل وقت آ جائے، لوگ جناب والا نماز تو کیا پتہ نہیں کیا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بیٹے کی شان دیکھو کہ باپ خون سے لت پت ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن بیٹا مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اور پھر دور گزرتا آلہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی دھرتی پہ یہ بتا دیا کہ یہ مشکل وقت آنے جانے ہیں، لیکن مشکل سے مشکل وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ آپ جناب والا تھوڑا سا ہنٹ دیتا چلوں، آپ جب خیمے سے گھوڑے پر سوار ہوئے اس وقت آپ نے نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، نماز کی نیت کر لی، نماز شروع ہو گئی، آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس وقت قیام تھا۔ جب آپ میدان میں پہنچے، گھوڑے سے نیچے اترنے لگے، تھوڑے سے جھکے، اس وقت رکوع تھا۔ جب امام عالی مقام زمین پہ اترے، ادھر سے تیروں کی بارش، نیزوں کی بارش، امام عالی مقام نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا، اس وقت امام عالی مقام کا سجدہ۔ امام عالی مقام رہتی دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ یہ سر خدا کے لیے ہے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن خدا کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کیا بات، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء، اور بدلتے گئے۔ ایک دور آیا غوث الاعظم جیلانی، وہ ہستی آج کل جس کو استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں پیر ہوں، فقہ کے مسائل نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں ہم پیر ہیں، باقی پلیدی کا اور رزق حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہم پیر ہیں۔ یہ وہ غوث الاعظم جیلانی ہے جو حسبی لحاظ سے، نسبی لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہے، جو جناب والا ماں اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہے، علی کا لخت جگر ہے، حسن کا پوتا ہے، حسین کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، محمد عربی کا نور نظر ہے، اور پھر عرب و عجم میں بے مثل و بے مثال پیر بھی ہے، بے مثل و بے مثال عالم دین بھی ہے، بے مثل و بے مثال مقرر و خطیب بھی ہے، جس کی گفتگو سننے کے لیے بغداد کی جامع مسجد میں 70 ہزار تک عرب و عجم سے علماء و مشائخ کا مجمع ہو جاتا تھا۔ یہ وہ پیر ہے، یہ وہ یہ وہ شان والا سید ہے، یہ وہ شان والا سجادہ نشین ہے، یہ وہ شان والا پیر طریقت اور رہبر شریعت ہے کہ جب نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے رات کو ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اس نور سے آواز آتی ہے عبد القادر، یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا یا اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس بات کو بر صغیر کے سند العلماء، سند المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ الاثار میں لکھا۔ یہ کتاب اصل جو ہے یہ پرشین لینگویج میں ہے، فارسی زبان میں ہے، لیکن
وضاحت کے ساتھ چھاپا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ موجود ہے، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرامت لکھی کہ بادل سے آواز آئی، اس بادل سے جب آواز آئی نا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، کیا بات، کیا بات، تو نماز نہ پڑھا کر، تو نماز نہ پڑھا کر، میں تو اس سے راضی ہو گیا، تو نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں تو اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ امام علی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سلام پھیرا، نفل پڑھ چکے، سلام پھیرا تو دل میں خیال آیا کہ امام الانبیاء پہ نماز معاف نہ ہوئی، مولا علی پہ نماز معاف نہ ہوئی، مولا حسن پہ نماز معاف نہ ہوئی، امام علی مقام امام حسین پہ نماز معاف نہ ہوئی۔ اے عبد القادر تو کون ہے کہ تجھ پہ نماز معاف ہو جائے؟ زبان حال سے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ جو روشنی تھی نا وہ دھواں بن، یوں ہی آپ کا پڑھنا تھا، وہ جو روشنی تھی وہ دھواں بن گئی۔ اس سے یہ آواز آئی کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا او ظالم اب بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ کیا بات، کیا بات، دیکھیے وہ لوگ جو راتوں کو زندہ کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی راتیں گزارتے ہیں، قیام کرتے کرتے اور سجدے کرتے کرتے، دور بدلتا گیا۔ ایک دور آیا بر صغیر میں جب لوگ رسمی نمازیں ادا کر رہے تھے، رسمی طور پہ فقط اللہ کے سامنے جھک رہے تھے، اس وقت ایک مرد کلندر آیا جب اسلام کے شاعر کو مٹایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وقت کا ظالم اور جابر حکمران جس کا تعلق مغلیہ خاندان سے تھا، اس نے ہندوؤں کی ایما پر بر صغیر میں یہ فتویٰ جاری کرایا، حکومتی آرڈر دیا کہ مسلمان اس سال گائے کی قربانی نہ کریں۔ تو اس اللہ کے ولی نے اس کے جواب میں یہ فتویٰ دیا کہ اس سال بر صغیر میں مسلمان جو ہیں اگر گائے کی قربانی نہیں کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ گائے کی قربانی کرنا مستحب ہے، جہاں پر مستحب کی مخالفت ہوتی ہے وہاں کرنے والے پہ وہ مستحب نہیں رہتا بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیا بات، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن جب تک مخالفت نہیں ہوتی اس وقت تک مستحب رہتا ہے، جب وہاں پر مخالفت ہو جائے اس وقت پڑھنے والوں پہ وہ مستحب نہیں رہتا، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ فتویٰ کس کا ہے؟ یہ فتویٰ شیخ مجدد الافسانی امام ربانی اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گائے کی قربانی ویسے تو مستحب ہے، ہندوستان میں مستحب ہے، لیکن اب مخالفت ہو گئی ہے، مخالفت ہونے کی وجہ سے اب گائے کی قربانی یہاں پر واجب ہو گئی۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، جب آپ کو وقت کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا، گرفتار کر کے، اریسٹ کر کے، لوگ جھک رہے تھے، لوگ اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہے تھے، لوگ سجدے کر رہے تھے، لیکن اللہ کا ولی سینہ تان کے آیا، وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے جھکا نہیں، ہاتھ نہیں باندھے۔ بادشاہ نے کہا کہ درویش تو میرے سامنے جھکا نہیں، یہ دیکھ لوگ مجھے جھک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا او ظالم یہ سر خدا کے لیے ہے، کہ اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن خدا کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ وہ اللہ والے مرد کلندر لوگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور یاد رکھیے اللہ والوں نے بھی یہی پیغام دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں،
اللہ والے جب برے صغیر میں آئے نا، انہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ ہے کیا؟ کلمہ کا پہلا حصہ توحید ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اسی ذات کی عبادت کرتے ہوئے راتوں کو زندہ کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اسی ذات کو سجدہ کرتے ہیں، اسی ذات کے سامنے قیام کرتے ہیں، اسی ذات کو جھکتے ہیں۔ دور بدلتے آئے، وقت بدلتا آیا، حضرت ایک منٹ، دور بدلتے آئے، وقت بدلتا آیا۔ ہر دور کے اندر اللہ والوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ وہ جھکتے رہے اللہ کی ذات کے سامنے، سجدے کرتے رہے اللہ کی ذات کے سامنے، وہ ساری رات عبادت و ریاضت کرتے، ساری رات مصلی پہ قیام، رکوع پہ رکوع، سجود پہ سجود کرتے، ساری رات اپنے رب کے حضور تسبیح و تحلیل کرتے، اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرتے، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے، اپنے رب کی شان بیان کرتے، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے گزار دی۔ تو پھر یاد رکھیے معراج والی رات بھی حضور کو یہی تحفہ ملا۔ کیا تحفہ ملا؟ نماز۔